یا یہدی الی الرشد، یہ قرآن نری ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا اور رشد کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس لیے دنیا کی کتابوں کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی منزل جو مقصود ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے پیر اور مولوی کی رہنمائی میں چلنے والا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی کتاب کو اپنا پیر اور مرشد ماننے والا، اپنا ہادی ماننے والا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ پکا ہو جانے والا، وہ کبھی صراط مستقیم سے گمراہ نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ ادھر ادھر گمراہ ہو کے تباہ نہیں ہو سکتا۔ تباہ وہی ہوتا ہے جو ملا کے پیچھے چلے گا، جو پیر کے پیچھے چلے گا، جو حضرت جی کے پیچھے چلے گا، جو اپنے اور دعووں کی طرف چلے گا اور ہدایت کے راستے تلاش کرے گا، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات گارنٹی شدہ نجات ہے، وہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ قرآن مقدس حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ رسی ہے، مضبوط رسی، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا کائنات کی طرف بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ جو اس کے ساتھ جم گیا، پک گیا، ڈٹ گیا، وہ کبھی نیچے جہنم میں نہیں گر سکتا۔ یہدی الی الرشد، یہ تو قرآن کریم کا نصب العین بیان ہوا کہ قرآن آیا کیوں، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے۔ تو یاد رکھ لینا قرآن کا نصب العین ایک ہے اور وہ ہے مسئلہ بیان کرنا۔ یہ مسئلے والی کتاب ہے، مسائل والی کتاب ہے۔ آج لوگ یوں تو نہیں کہتے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بدبخت کہہ بھی دیتے ہیں، اکثریت عوام کی نہیں کہتی، مولویوں کی بات نہیں۔ مولوی تو کئی ہمیں ملے، جب ان کے سامنے یہ قرآن پیش کیا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں مانتے، ہم اپنے بزرگوں کو مانیں گے، اگر بزرگ جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے، اس لیے اپنا قرآن اپنے پاس رکھ۔ تو ملا تجھے کہہ دیتا ہے۔ ہمارے دریا خان میں ایک مولوی تھا غلام فرید، دیوبند کا فاضل، بڑا علامہ، وہاں ایک خان ہے حسن والا میں، تو اس کے پاس آتا تھا چندہ لینے کے لیے۔ تو وہ خان جو تھا وہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی تقریریں سنتا تھا۔ تو ایک دن اتفاقی پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں جلسہ تھا، تو وہ مولوی غلام فرید بھی آ گیا۔ تو وہ جو خان تھا اس نے کہا مولوی غلام فرید کو کہ حضرت شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئے ہیں، تو مجھے آج دونوں بیٹھ کر یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قبروں والے زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں سنتے دیکھتے، اور تو کہتا ہے سنتے دیکھتے ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج ایک میں ہوں گا، دو تم مولوی ہوگے، تیسرا آدمی کوئی نہیں ہوگا، شاہ صاحب اور مولوی غلام فرید۔ تو وہ پھنس گیا، وہ تو چندہ لیتا تھا بہت سارا خان صاحب سے، انکار کرتا تو چندہ جاتا، اور ملا جو ہوتا ہے نا، ملا جان چلی جائے پیسے نہ جائے، ایسا لالچی بخیل، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، سب کچھ چلا جائے لیکن روپے نہ جائیں۔ تو اب اس بیچارے نے یہی سمجھا کہ چندہ نہ جائے، چلو کچھ رولا شولا ڈالوں گا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بیٹھے تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی غلام فرید قرآن کریم وہ بھی منگوا لو۔ تو مولوی غلام فرید نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے المحند نکالی۔ یہ المحند والا جن
ایسا جن ہے کہ جس نے ہزاروں کو تباہ کیا، یہ المہند، اسے المہند نکالی. اور یہ جتنے للہر دیوبندی ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، المہند پہ ایمان ہے. ان کے مدارس میں جو شیوخ بیٹھے ہیں سفید ریش، وہ طالب علم سے پہلے پوچھتے ہیں بھئی تیرا عقیدہ المہند کے مطابق ہے؟ آج تک انہوں نے نہیں پوچھا بھئی تیرا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق توحید و سنت کو بھی مانتا ہے یا نہیں، کتاب و سنت کو بھی مانتا ہے یا نہیں. نہیں، یہ سوال ہوتا ہے. یہ کراچی کے بڑے بڑے مدارس، ان میں یہ سوال ہوتا ہے. ملتان، لاہور، بڑے بڑے شیوخ وہ پرچے، وہ داخلے کے لیے شرط لگاتی کہ تیرا ایمان المہند پر ہے. آپ اندازہ کریں، یعنی جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر لعنت کا منظر یوں ہوا کرتا ہے. اس سے بڑی خدا کی ناراضگی کیا ہوگی کہ معیار کے المہند، اور وہ بھی گمنام خط. المہند بھی کیا، ایک عالم نے خط لکھا تھا اور وہ خط بھی اصل نہیں ملا، اس کا نام بھی المہند نہیں تھا. اور اس عالم کی وفات کے بعد پتہ نہیں وہ کس کے پاس رہا، پھر وہ التصدیقات اس کا نام تھا. ان مولویوں کو اس کا نام بھی نہیں آتا. اور وہ جو التصدیقات تھی وہ بھی غیب، اصل نسخہ وہ بھی نہیں ملتا. اور یہ پاکستان میں قاضی مظہر، ایک عبداللطیف جیلوی، یہ دو بزرگ گزرے، انہوں نے المہند ایجاد کی. المہند علی المفند یہ کتاب، اور اس کے آگے ٹائٹل پہ لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند. ماروئے، یعنی عقائد علماء دیوبند کے عنوان سے شائع کر دی. اب وہ ایسا گلے کا کانٹا بن گیا، نہ اس کا انکار کر سکتی ہیں نہ اس کا اقرار کر سکتی ہیں. تو خیر بہرحال اس کو قرآن سے اوپر رکھا ہوا ہے. تو ان کے مدارس میں یہ باقاعدہ، اگر کوئی طالب علم کہے المہند نہیں مانتا اس کو داخلہ نہیں دیں گے. اگر وہ کہے کہ المہند پہ میرا ایمان ہے چاہے جتنا بے ایمان بھی ہو، تو وہ کہتے بالکل تیرا داخلہ ہے، تو مسلمان ہے. یعنی اسلام اور کفر کا معیار ان کے نزدیک المہند ہے. یہ دور بھی دنیا نے دیکھنا تھا. عوام کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن المہند مستقل ایک جن ہے. اور یہ ان پہ ایسا سوار ہوا ملا پر کہ وہ قرآن کی طرف آن ہی نہیں دیتا. وہ المہند پہ ان کو پکا کیے ہوئے. خیر بہرحال اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلانا آدمی کا عقیدہ درست ہے، تو معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق خدا کی توحید میں پکا ہے. ہم اس آدمی کو پکا سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق ہو، اور جو بدعتی اور مشرک کے ساتھ پورا بائیکاٹ رکھتا ہو، مذہبی بائیکاٹ، تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ مضبوط ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ المہند کے مطابق ہو، کہتے ہیں یہ بڑا متسلب ہے اپنے عقیدے میں، بہت پکا ہے. خیر ان کے معیار یہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، موضوع کی طرف آؤ کہ دنیا کی کوئی کتاب، اگر آپ کسی مولوی کو کہو نا، مولوی پھنسانے کا طریقہ بھی سن لو، مولوی کو کہو کہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی کتاب پہ ہاتھ رکھ، قرآن مقدس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ اور 3 طلاقیں اٹھا کے کہ اس میں سارے مسئلے صحیح لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں. توجہ ہے؟ ہاں ابھی جاگ جاؤ. اس میں غلطی نہیں. بخاری اٹھا لے، بخاری پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس میں غلطی نہیں. مسلم پہ ہاتھ رکھ کے اس میں غلطی نہیں. ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان، مختارہ،
दुनिया की कोई हदीस रिवायतों की किताब उसको उठा के बैठ जा और कोई शाखुल हदीस, कोई मुल्ला, कोई खिलाड़ी, कोई रेंट का खतीब वो उस पे हाथ रख के कहे कि इस किताब में गलती नहीं, अगर गलती हो तो मेरी बीवी को 3 तलाकी, मौलवी मर जाएगा कभी कहने के लिए तैयार, क्योंकि अंदर से इसका दिल भी मानता है कि गलतियों से पाक किताब है तो कुरान है। कुरान के अलावा कोई किताब गलती से पाक नहीं। कुरान के अलावा कोई किताब निसियान और भूल से पाक नहीं। कुरान के अलावा कोई किताब सब और खता से पाक नहीं। यह सिर्फ कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसकी पहली आयत से लेकर आखिर तक यह दावा किया जा सकता है कि इसमें सब हक है और सब सच है।